الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما او كما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ علامہ اقبال نے کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ حاضرین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو حدیث پیش کی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ معلم، ٹیچر، ہماری تربیت کے لیے۔ اور پھر قرآن میں دوسری جگہ پہ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی سیرت میں تمام انسانوں کے لیے ایک کامل نمونہ جو ہم کو سیکھنا ہے آپ کی سیرت سے۔ آپ کی سیرت ہم کو کیا سکھاتی ہے؟ جب میں عنوان پر سوچ رہا تھا تو یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور سیرت سے ہم بہت کچھ سنتے ہیں، بہت کچھ پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے بہت کم ہی سیکھا ہے۔ اگر ہم نے کیا چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں سیکھی تو اس کی فہرست کافی طویل ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سادگی نہیں سیکھی، کس طریقے سے سادہ زندگی بسر کی جا سکتی ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بولنا نہیں سیکھا۔ ہم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے راستے میں انفاق کرنا نہیں سیکھا۔ ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں سیکھا۔ ہم نے ایک دوسرے کو معاف کرنا، عفو و درگزر کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھا۔ ہم نے لوگوں کی ضرورتوں کا اور لوگوں کی تکلیفوں کا جس طریقے سے ایک مومن کو احساس ہونا چاہیے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا، وہ احساس ہم میں موجود نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی اور زندگی کے مختلف پہلو ہم کو نظر آتے ہیں اور ہم سنتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ اگر ہم اس کی ایک لسٹ بنائیں گے تو ایک بہت لمبی لسٹ بنے گی۔ اس میں خاکساری بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکساری، ملنساری، آپ کی ہیوملٹی، پھر علم کی جو اہمیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ترغیب دی مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کے لیے، اور پھر لوگوں کا استحصال نہ کرنا، ایکسپلائٹ نہ کرنا۔ میں اس کی کچھ مثالیں، بہت ہی چیدہ اور ایسے واقعات انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو ہماری نظروں سے بہت کم گزرتے ہیں، ان واقعات کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہم جانیں کہ ہم لوگ کتنی آسانی سے اور کس قدر ہم جھوٹ بات کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اگر کوئی آدمی صبح سے لے کے شام تک اپنے پورے دن کی جو لاگ ہے، جو بات کرتے ہیں، اس کا ایک لاگ بنائے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اس نے آج دن بھر میں کتنی جھوٹ بات کی۔ بلا تردد، بلا تکلف، بغیر کسی مشکل کے ہم لوگ جو ہے جھوٹ بات بیان کرتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی 4 نشانیوں میں سے
ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ یہ جب بھی بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. تو اس میں ہمارے اپنے ایمان کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آتا ہے. اگر ہم اس قدر جھوٹ بات بولیں تو ہماری ہم ایمان کے دائرے میں ہے کہ ہم منافقت کے دائرے میں چلے گئے. یہ ہم کو سوچنا چاہیے، کیونکہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو دو گناہ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم حق کو چھپاتے ہیں اور اس کی جگہ پہ غلط بات پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور دوسرا یہ کہ ہم اپنی زبان کو جو ہے گنہگار بناتے ہیں. یہ زبان ہماری خاطر جھوٹ بولتی ہے اور اللہ کے بارگاہ میں یہی زبان ہمارے خلاف گواہی دیں گی کہ اے اللہ تعالیٰ، اس شخص نے مجھے جھوٹ بات کرنے پر مجبور کیا. دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات جو سیرت کی کتابوں میں سب سے پہلے ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ کو اس زمانے میں جب آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی یا بعثت نہیں ہوئی تھی، اس زمانے میں بھی آپ کے دشمن مشرک کفار آپ کو صادق اور امین کی لقب سے پہچانتے تھے اور بلاتے تھے. آپ کا یہ لقب تھا. اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مذاقن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. مذاقن بھی، جیسا ہم اپریل فول کے ٹائم پہ کرتے ہیں، مذاق ہے لیکن جھوٹ بولتے ہیں، پرانک کرتے ہیں، یہ سب گناہ. آپ کو وہ قصہ یاد ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور تمام قریش کفار اور قریش مکہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ کیا میں اگر تم سے یہ کہوں گا کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمنوں کی فوج ہے تو کیا تم اس بات کو یقین کر لو گے؟ تو سبھی نے ایک آواز ہو کر کہا کہ اے محمد، تم نے زندگی میں کبھی جھوٹ بات نہیں کی اور ہم آپ کی اس بات کو مانیں گے کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمنوں کی ایک فوج کھڑی ہے. اور آپ کی امانت داری اور آپ کی ایمان اور آپ کی صداقت کی یہ مثال تاریخ میں بہت کم جگہ پہ ملتی ہوگی کہ جو لوگ آپ کے دشمن تھے وہ اپنی امانتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھتے تھے. جب آپ ہجرت کے لیے نکلے تو حضرت علی کو اپنی جگہ پر معمور کر کے گئے کہ ان تمام لوگوں کی امانتیں میرے پاس میں ہیں، اور یہ امانتیں ان لوگوں کی تھی جو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اطراف میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش بنا کر اس وقت رات میں موجود تھے. ان لوگوں کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تھی. آپ سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کا کیا حال ہوگا. اور آج ہم ہے کہ ہر موقع بے موقع جو ہے ہماری زبان جھوٹ بات کرتے رہتی ہے. تو سب سے پہلی بات جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نہیں سیکھی وہ ہے سچ بولنا اور جھوٹ کو ترک کرنا. اور یہ مشکل ہے، لیکن یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بڑا حصہ تھا جس کو ہمارے اپنی زندگیوں میں ہم کو امبائب کرنا ہے، اپنی زندگیوں میں اس کے اوپر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. جھوٹی گواہیاں آپ جانتے ہیں کہ کورٹ میں جو لوگ قرآن مجید پر یا دوسرے صحیفوں پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، یہ زبانی کہتے ہیں وہ، اور دل میں کیا کہتے ہیں؟ میں جو کچھ کہوں گا وہ جھوٹ کہوں گا اور جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. جھوٹی گواہیاں جو ہے آج بہت کامن ہو گئی ہے. تو ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاقن بھی کبھی جھوٹ بات نہیں کی. دوسری بات جو میں نے آپ لوگوں کی توجہ اس طرف کرائی، اور وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے راستے میں انفاق، خرچ کرنا. ہم لوگوں کی شاید یہ کہیں غلط فہمی ہے کہ صرف ان لوگوں کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا امید ان لوگوں سے ہے جو مالدار ہیں، صاحب استطاعت، صاحب نصاب ہے. اور جو صاحب استطاعت ہے اور صاحب نصاب ہے وہ 2.5% زکوٰۃ نکال کر وہ اپنے ہاتھ جاڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ہم نے اللہ کے راستے میں جو فریضہ تھا زکوٰۃ کا وہ ادا کر دیا. قرآن مجید میں ایک آیت ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں، اپنی ذات پر نہیں. جہاں جہاں قرآن مجید میں انفاق کا معاملہ آیا ہے
وہ اپنی ذات پر خرچ کرنے کا نہیں ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا قل العفو، تمہاری ضرورت سے زائد جو کچھ رہ جائے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے سیرت نگار کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی بھی صاحب نصاب نہیں بنے، یعنی آپ کو زکوٰۃ دینے کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ آپ اپنے پاس میں کچھ بچا کر رکھتے ہی نہیں تھے۔ اس بات کو سمجھنا ہے، یعنی جو بھی آپ کے ہاتھ میں آتا تھا، چاہے مال غنیمت میں سے آیا یا کہیں سے کچھ تحفہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بے دریغ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ اور بعض تو ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کچھ نہیں تھا، آپ نے اس کو دکاندار سے جا کر کہا کہ اس دکان سے جا کر وہاں سے قرض سے جو ہے یہ سامان جو تم چاہتے ہو اپنی ضرورت کو پورا کرو، میں جا کر تمہارا قرض ادا کروں گا، میں جا کر تمہارا قرض ادا کروں گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اس وقت کچھ نہیں تھا، لیکن آپ نے اس کی ضرورت کو پورا کیا اور قرض اپنے اوپر لیا کہ میں اس کا قرض جو ہے ادا کروں گا۔ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ میں؟ کیا ہماری ضرورت پر ہم کسی اور کی ضرورت کو مقدم کرتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا نا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ جب ہماری اپنی خواہشات کا یہ کوئی انت نہیں ہے، ہماری اپنی خواہشات دن بدن بڑھتے ہی جاتی ہے، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ ہماری خواہشات کی جو لسٹ ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، اور انفاق فی سبیل اللہ کا تعلق ڈائریکٹلی جو ہے سادگی سے ہے۔ آپ زندگی جتنی سادگی سے بتائیں گے اسی وقت آپ کے لیے ممکن ہوگا کہ آپ اللہ کے راستے میں انفاق کر سکے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت سے جو ہے ملتا ہے۔ اور یہ انفاق کا جذبہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کو اپنے بھائی کی تکلیف کا احساس ہو، تو آپ کا دل اتنا سینسٹیو اور اتنا حساس ہونا چاہیے کہ آپ کا بھائی جو آپ کے سامنے آ رہا ہے اور تکلیف میں ہے، اس کی تکلیف کو آپ محسوس کریں، آپ کا دل اس کو محسوس کرے، اور آپ کا دل اتنا نرم ہونا چاہیے، اتنا حساس ہونا چاہیے کہ اپنے بھائی کی تکلیف کو وہ محسوس کرے۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیے مجھے، ہم کو اس دنیا میں جس زندگی میں اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، لوگ کتنا استحصال کرتے ہیں، کتنا ایکسپلائٹ کرتے ہیں جب کوئی انسان مجبور ہو جاتا ہے، اور اسی کو ایکسپلائٹیشن یا استحصال کرتے ہیں۔ اور میرے خیال سے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ کووڈ کے دور سے گزرے ہیں۔ کووڈ کے دور میں ڈاکٹروں نے، اسپتالوں نے، کیمسٹ نے لوگوں کا جس قدر ایکسپلائٹیشن کیا ہے، جس قدر استحصال کیا ہے، میرے خیال سے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ 100 روپے کے انجیکٹیبل کو 1000 روپے میں بیچا گیا، 400 روپے کے گیس کے سلنڈر کو 1000 اور 2000 روپے میں بیچا گیا۔ جس اسپتال میں ایک بیڈ 3000 روپے میں ملتا تھا، اس کی قیمتیں بڑھا کر جو ہے 10 پٹ بڑھا دی گئی۔ تو جتنا استحصال کووڈ کے زمانے میں ہم کو دیکھنے کو لیے ملا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ عجیب و غریب واقعہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا استحصال نہیں کیا، ایکسپلائٹ نہیں کیا، کسی کی مجبوری کو کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بدو آپ کے پاس میں آیا، اور اس کے پاس میں ایک بہت ہی اچھی نسل کا گھوڑا اس کے پاس میں تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور کہا کہ اے رسول اللہ، میں اس وقت بہت تکلیف میں ہوں، بہت قرض ہو گیا ہے، کھانے پینے کا معاملہ ایک دم چوپٹ ہو گیا ہے، اور میرے پاس میں ایک یہ واحد گھوڑا ہے جو بہت ہی اعلیٰ نسل کا ہے، اور میں اس گھوڑے کو بیچنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کتنی قیمت لگاؤ گے؟ تو اس نے ایک قیمت لگایا اس گھوڑے کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اتنی قیمت دیں، میں اپنا گھوڑا آپ کو دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ یہ جو قیمت بتا رہا ہے
یہ مارکیٹ ویلیو سے بہت کم ہے یہ قیمت. کیا محسوس ہوا کہ یہ مارکیٹ ویلیو سے اس کی قیمت جو ہے یہ بہت کم بتا رہا ہے, کیونکہ اس کو اس وقت گھوڑا بیچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس وقت اس کو اس کی مجبوری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی قیمت تو یہ نہیں ہو سکتی, اس کی قیمت تو اتنی ہونی چاہیے, اور تم کیوں اس کو اتنی کم قیمت میں بیچنا چاہتے ہو؟ تو وہ اعرابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, میرے پاس میں اس وقت اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس کے ذریعے یہ گھوڑا ہے جس میں سواری کرتا ہوں اور دوسرے میرے معاش کے انتظامات ہوتے ہیں, لیکن آج میں بیچنے پر مجبور ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی اصل قیمت اتنی ہے, اور میں تم کو اس کی اصل قیمت جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ میں مارکیٹ ویلیو تم کو دیتا ہوں. اب مجھے بتائیے کہ کیا ہمارے ساتھ میں یہ معاملہ ہوتا ہے؟ ہم تو جو مجبور ہمارے سامنے آتا ہے اس کو اور زیادہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی تیری مجبوری ہے, یہ فلیٹ تجھے نکالنا ہے, تو مجھے 4 لاکھ میں دے رہا ہے, تو اگر 3 لاکھ میں دیتا ہوگا تو مجھے ابھی دے. یہ جو سود کے اوپر جو ہم قرضہ جات لیتے ہیں, یہ جو قرض دینے والے ہیں, یہ مقروض کا کیا کرتے ہیں؟ ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں, کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ عورت, یہ مرد, یہ فیملی جو ہے اس وقت بہت محتاج ہے اور اس کو پیسہ دینا ہے. اور آج مارکیٹ میں جو شرح سود چل رہی ہے, جو عام طور پر ہمارے محلوں میں جو لوگ قرض پر پیسہ دیتے ہیں بنیا لوگ, وہ جو ہے 120% تک جو ہے سود وصول کرتے ہیں سالانہ, 120%. اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا یہ واقعہ بتایا میں نے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھوڑے کی جو اصل قیمت تھی وہ دی, اور جب وہ گھوڑا چھوڑ کر جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا, ادھر آؤ, اور کہا کہ یہ گھوڑا تو بہت محبوب ہے تم کو. بولے ہاں اللہ کے رسول, یہ ایک ہی گھوڑا تھا جو میرے پاس میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا بھی اس کو واپس کر دیا کہ جاؤ یہ پیسے لو اور یہ گھوڑا اپنے پاس میں رکھو. اللہ اکبر. یہ سکھایا ہے ہمارے نبی نے ہم کو. کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ تمام باتیں ہم سیکھتے ہیں؟ یہ سوال ہم کو اپنے آپ کو کرنا ہے. پھر دوسری بات کہ اکثر یہ کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہو کہ ہم صاحب حیثیت نہیں ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کی مدد صرف روپیوں اور پیسوں سے ہی کی جا سکتی. کسی کی مدد صرف مالی طور پر کی جا سکتی ہے. آپ اگر مدد کرنا چاہیں تو محبت کے 2 بول بول سکتے ہیں. آپ کسی کی مدد کرنا چاہیں تو کسی کا کام رک گیا ہے, آپ اس کے ساتھ میں جا کر اس کی مدد کریں, اس کا کام کریں. ایسے بہت سارے طریقوں سے. کوئی بیمار ہے تو عیادت کے لیے جائیں, کسی کا آفس میں کام اٹک گیا ہے تو اگر آپ کے تعلقات ہیں تو آپ جا کر اس کی مدد کریں. میں اس کی ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں سیرت النبی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے خطبہ دے رہے تھے, اور یکایک مسجد نبوی میں ایک عورت داخل ہوئی جس کے بارے میں صحابہ جانتے تھے کہ یہ ذہنی طور پر صحیح نہیں ہے, اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف لے کر گئی, کارنر میں لے کے گئی. دیکھیے آپ اس کو آج کی نظروں سے دیکھیے, کون ہے؟ نبی وقت کے نبی, امیر, ہیڈ آف دا اسٹیٹ. آج تو آپ کسی کاؤنسلر سے جا کے اس طریقے سے نہیں مل سکتے, آپ کو اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے. وہ عورت مسجد نبوی میں آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھامتی ہے, اللہ کے رسول اپنا خطبہ روک دیتے ہیں, اس عورت کے ساتھ میں جاتے ہیں, اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ بولتی رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کر ہمتن گوش ہو کر اس کی بات کو سنتے رہے, جب تک کہ اس نے بات ختم نہیں کی. دنیا کا سب سے مصروف ترین انسان کہ تاریخ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مصروف انسان کوئی نہیں دیکھا, جس نے 23 سال کی زندگی میں جو ہے جو انقلاب برپا کیا, ایسی تاریخ نے ایسا کوئی انقلاب نہیں دیکھا. وہ شخص, وہ ہستی ایک نیم پاگل عورت کے سامنے کھڑے رہ کر اس کی پوری بات کرتی ہو, سنتی. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے مائی, تجھے جب بھی ضرورت ہو اور تجھے جب بھی
میری ضرورت ہو یا کچھ مشکل آن پڑے تو میرے گھر کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، میں تیری مدد کروں گا۔ اور آ کر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جب تمہارا کوئی بھائی تکلیف میں ہو، مشکل میں ہو، اس کے ساتھ وقت لگانا یا مشکل میں اس کی مدد کرنا مسجد میں 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ 100 رکعت نفل نماز سے زیادہ افضل ہے اگر آپ اپنے بھائی کی مشکل میں کام آتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ملتی ہے، من کان عون فی اخیہ کان اللہ فی عونہ، کہ جو بندہ من کانا فی عون اخیہ، جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، آگے کا جملہ سن لیجئے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان کرتے ہیں۔ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ چلیے، آپ نے بہت بار سنا ہوگا، یہ حدیث آپ کو بار بار سنائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور ہم کو ایک بہت زبردست تلقین کی ہے کہ جب کوئی برائی آپ دیکھیں تو اپنے ہاتھ سے اس کو روک دیں۔ اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو کم سے کم زبان سے آپ روکیں کہ سامنے جو برائی ہو رہی ہے آپ کے سامنے، اور ظالم جو ظلم کر رہا ہے اس ظلم سے وہ باز آ جائے۔ اور اگر آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، جو غلط کام ہو رہا ہے، اس کو اپنے دل میں برا جانو۔ اور یہ ایمان کا سب سے ادنا ترین کیا ہے، درجہ۔ یعنی اگر ہم کسی برے کام کو ہوتا ہوا دیکھیں اور اپنے دل میں اس کو برا بھی نہیں جانے، تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تو ایمان ختم ہو گیا، ایمان باقی ہی نہیں ہمارے دلوں میں۔ اگر ہم کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں کہیں برائی ہو رہی ہو اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے طاقت سے روکیں، اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو ہم کو اسلام میں جو تصور دیا گیا ہے، اس کا اونچا ترین درجہ جو ہے وہ ایمان کی، توحید کی دعوت اور شرک اور کفر سے لوگوں کو بچانا، یہ تو اس کا اونچا ترین درجہ ہے۔ اور اس کا نچلا ترین درجہ یہ ہے کہ ہم ہمارے سامنے روزمرہ کی زندگی میں اگر کسی کو ظلم کرتے دیکھے یا کوئی زیادتی ہوتی دیکھے تو ہم اس کو روک دیں۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، آج ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ کئی سڑک پر کسی کو مارا جا رہا ہے، کسی کو پیٹا جا رہا ہے، کسی کی ماب لنچنگ ہو رہی ہے، تو ہم جو ہے بس وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ بلکہ آج سیلفی کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ، کوئی آدمی خودکشی کر رہا ہے تو اس کا لائیو ویڈیو بناتے ہیں کہ آدمی خودکشی کر رہا ہے، لائیو ویڈیو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو آدمی خودکشی کر رہا ہے، ظاہری بات ہے وہ کوئی تکلیف میں ہوگا اسی لیے خودکشی کر رہا ہوگا، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس آدمی کو آگے بڑھ کر خودکشی کرنے سے روکے، حرام موت سے روکے۔ لیکن آج کل سیلفی کے زمانے میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے اس کا سیلفی بنا رہے ہیں، اور وہ سیلفی جو ہے ہمارے انسٹاگرام پہ اور ہمارے فیس بک پر اور ہمارے واٹس ایپ پہ اور ٹویٹر کے اوپر ہم وہ سیلفی ڈال رہے ہیں۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ بتاؤں گا، میرے پاس میں تھوڑا سا وقت ہے، اور یہ واقعہ جو ہے بیان کرنے والے خود حضرت ابا مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے، انہی کے ساتھ میں یہ بات ہوئی اور انہوں نے ہی یہ روایت کی اس حدیث کو۔ حضرت ابو مسعود البدری کہتے ہیں کہ ایک دن میرے غلام پر مجھے بہت غصہ آ گیا اور میں بے تحاشا اس کو مارنے لگ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور مجھے 3 بار آواز دی، یا ابا مسعود، یا ابا مسعود، یا ابا مسعود۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں اتنے طیش میں تھا اور اتنے غصے میں تھا کہ مجھے بالکل آواز نہیں آئی کہ کوئی مجھے میری پشت میں سے بلا رہا ہے، آواز دے رہا ہے۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا
تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پشت پر کھڑے ہیں، آپ بہت ہی غصے میں ہیں، آپ کا رنگ، چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابا مسعود کو کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اقدر علیک من کا حاضل قرآن، اللہ تعالیٰ کو تم پر جو اختیار حاصل ہے اور قدرت حاصل ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو تم کو قدرت اس غلام پہ حاصل ہے۔ تو حضرت ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں اتنا شرمندہ ہوا، کوڑا میرے ہاتھ سے گر گیا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ تو آج جو پچھڑا ہوا سماج ہے، جن کے ساتھ میں جو ظلم ہو رہا ہے، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے کہ اس ظلم کے خلاف ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو اگر سڑک کے اوپر اور یا ہمارے محلے میں اگر ایسا اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم لوگوں کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے بہت سارے واقعات ہیں میرے پاس میں، وہ ابو جہل والا واقعہ ہے اور دوسرے بہت سارے واقعات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوموں کی مدد کی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آخری بات کر کے جو ہے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو انا ارسلناک رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا۔ یہ لقب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ آپ رحمت للعالمین۔ رحمت للعالمین کیا ہے؟ یہ دراصل نفع بخشی کی ایک صورت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراسر نفع بخش تھی، اور نہ صرف مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے عالمین کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہر کس و ناقص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رحمت ہی رحمت، نفع بخش تھی۔ اور اسی نفع بخشی کو ہم کو ہماری زندگی میں لانا، کہ ہم اپنے لیے نفع بخش ہوں، ہم اپنے گھر والوں کے لیے نفع بخش ہوں، ہم اپنے سماج، اپنے پڑوسی کے لیے نفع بخش ہوں، ہم اپنے معاشرے کے لیے نفع بخش ہوں، ہم ہمارے پورے ملک کے لیے نفع بخش۔ ہم کو ایک سوال یہ کرنا ہے اپنے آپ سے کہ کیا ہم رحمت ہیں یا زحمت ہیں؟ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے ہم رحمت ہے یا زحمت ہے؟ یہ سوال ہر انسان کو اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ کیا میرے گھر میں لوگ، میں جب رہتا ہوں تو خوش ہوتے ہیں، یا میں باہر رہتا ہوں تو خوش ہوتے ہیں؟ میں گھر میں رحمت ہوں یا زحمت ہوں؟ میں معاشرے میں رحمت ہوں یا زحمت ہوں؟ دوسرا سوال یہ کرنا چاہیے کہ میں جس سماج میں رہتا ہوں میں وہاں ایک اسیٹ ہوں یا لائبلٹی ہوں؟ میں ایک اسیٹ ہوں یا لائبلٹی ہوں؟ تو یہ جو ترازو کے جو دو پلڑے ہوتے ہیں اس میں ایک جگہ آپ نے اس کو رکھیے کہ آیا آپ اسیٹ ہیں، آپ کارآمد ہیں، یا آپ نقصان دہ ہیں۔ اگر آپ کے نقصان، آپ کی زحمت کا پلڑا بھاری ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زمانے کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے گھر کے لیے، سب کے لیے زحمت ہے، باعث زحمت ہے، باعث رحمت نہیں۔ تو یہ تجزیہ کرنے کے بعد میں، یہ احتساب کرنے کے بعد میں ہی ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت سے کتنے سارے ایسے واقعات ہیں، اور آپ کا جو سیرت آپ کی جو ہے اور آپ کا کردار جو ہے، جو کتابوں میں ہے، جو قرآن مجید میں ہے، اس میں سے کتنے ایسے اوراق ہے جن کو ہم کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور امبائب کرنا ہے، اور اپنے سیرت میں جو ہے ان کو ڈھالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت مصطفیٰ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔